اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت مبارکہ کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کا خلق بڑا عظیم ہے، آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اچھی عادت کو، اچھے کردار کو، اچھی سیرت کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بہت زور فرمایا ہے اور امت کو اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ فرمایا میدان محشر کے اندر بندے کے نامہ اعمال میں میزان کے اوپر سب سے بھاری وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ اچھی عادت کا حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے کبھی خوش نہیں کر سکتے، ہاں لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے لوگوں کو تم خوش کر سکتے ہو۔ اچھی عادت، اچھے اخلاق کی وجہ سے تم لوگوں کو خوش کر سکتے ہو، لیکن ایک بندہ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لے پھر بھی وہ لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برا اخلاق، بد اخلاقی اپنے کو اجنبی بنا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق وہ عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اور سب سے برا عمل جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے فرمایا وہ تکبر کرنا ہے۔ عادتوں میں سے سب سے بری عادت تکبر، اور اچھی عادت، اچھی خصلت حسن اخلاق ہے، اچھا کردار ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور میرے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا فرمایا وہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ یہ ہمارے لیے سبق ہیں، بطور نمونہ پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کس طرح ترغیب ارشاد فرمائی اپنی اس سنت پہ عمل کرنے کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کیسی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عادت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، گھر کا سودا صرف لا کے دیتے، بچپنا تھا، چھوٹا بچہ اکثر غلطی کرتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز خراب کر دی، کوئی کام کیا لاپرواہی کی، نہیں کیا، جس سے منع کیا وہ کر دیا، یہ اکثر بچوں کے اندر آتے ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی اف تک بھی نہ کہا۔ جو میں نے کام کر دیا حضور نے کبھی مجھے یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور جس کا مجھے حضور نے کرنے کا حکم دیا اگر میں نے چھوڑ دیا تو مجھے کبھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ انس تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کے میں نے کوئی ملائم چیز نہیں دیکھی، یعنی بڑے میں نے ریشم دیکھی ہے، بڑی ملائم ہوتی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی یہ چیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک سے بڑھ کے نرم ہوتی۔ اور میں نے بڑی مشک، عطر، عنبر، یہ میں نے خوشبوئیں لگائی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے سے بڑھ کے میں نے کوئی خوشبو نہ دیکھی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں قرآن۔
کہا پھر یہی قرآن تو سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ نے جس کام کا کرنے کا حکم دیا ہے کوئی ایسا نہیں جو حضور پاک نے نہ کیا ہو، ہر کام جس کا اللہ نے حکم دیا حضور نے کر دیا ہے، اور جس کام سے میرے رب نے منع کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے رک گئے ہیں۔ اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں، اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے رکنا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اس کے رضا والے کاموں کو کرنا۔ کہا کہ یہ سارا کا سارا جو قرآن ہے یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کان خلقہ القرآن، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے۔ اب یہ حضور کی عادت اپنانا، اخلاق سنوارنا ہم پہ لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ پکا پورا مومن نہیں ہے۔ مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، کلمہ گو تو وہ ہے، لیکن کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اندازہ لگائیں کہ اخلاق کو سنوارنا ہمارے لیے کس قدر زیادہ اہم ہے۔ پورا مومن ایماندار بننے کے لیے ہمیں اخلاق اب کو اپنانا ہوگا، اس صفت کو، اس کردار کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ کس حد تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق مبارک عروج پہ تھا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک اعرابی آ گیا، پینڈو آیا اور اس نے آ کے، مسجد کچی تھی، آ کے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، اٹھ کے بھاگے کہ اس کو ماریں، یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو جب صحابہ اٹھنے لگے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے داہ، رک جاؤ، اب اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، جب اٹھ کے چلا جائے گا اس کے کیے پہ پانی بہا دینا۔ تو یہ اخلاق تھا۔ وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا ہے، اب حضور نے اس کو کرنے دیا۔ جب وہ مکمل کر چکا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اب ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا، ہمارے سامنے مسجد کے اندر یہ حرکت کرتا، تو ہم میں سے کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار نیک کیوں نہ ہوتا، مار مار کے اس کا برا حال کر دیتے۔ لیکن میرے آقا کا اخلاق، حضور کا کردار ایسا تھا، اس کو اپنے پاس بلایا، پیار سے سمجھایا، فرمایا انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ فرمایا مسجدیں صرف اور صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، اور مسجدیں جو ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ پیار سے سمجھا رہے حضور، اس میں نجاست نہیں کی جا سکتی، اس مسجد کو آلودہ نہیں کیا جاتا۔ تو وہ سمجھ گیا۔ حضور نے پھر صحابہ کو اٹھایا، کہا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا پانی بہا کے اس کو صاف کر دو۔ تو یہ انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ جب اس اعرابی نے دیکھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، میں نے ایسا معلم دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسا سمجھانے والا نہیں دیکھا جیسا میرے حضور ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر نام لے کے رب نے کیا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی ہیں، صحابہ کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن کسی کا نام موجود نہیں ہے۔ حضرت زید کا نام قرآن کے 22ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے نام لے کے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت زید 8 سال کی عمر تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے شہر کے اندر رہتے تھے، ڈاکو نے اغوا کر لیا ان کو، اغوا کر کے لا کے مکے کی منڈی میں ان کو بیچ دیا۔ حکیم بن حزام ایک شخص تھے، انہوں نے ان کو 400 درہم کے اندر خرید لیا، خرید کے اپنی پھپھی خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کر دیا، کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام زید بن حارثہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ کر دیا، یا رسول اللہ یہ غلام آپ کو تحفہ ہے۔ اب دن رات حضور کی خدمت میں وہ رہتے، وہ 8 سال کا چھوٹا سا بچہ۔ اب ادھر ماں باپ مارے مارے پھر رہے ہیں، شہر شہر گلی گلی تلاش کر رہے ہیں، ان کی تشہیر کروا رہے ہیں، ان کا نقشہ ہر آنے جانے والے قافلوں کو بتا رہے ہیں، اس رنگ کا اتنی عمر کا ہمارا بچہ ہے، تم نے کہیں کسی نے دیکھا ہے؟ ماں بے چین ہے، تڑپ تڑپ کے حالت بے حال کر لی ہے۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ، عادت، دن رات آپ کی صحبت کے اندر رہ کے ایسا محبت، ایسا گرویدہ ہو گیا ہے زید بن حارثہ۔ کسی نے ماں باپ کو بتا دیا کہ تم جس بچے کی تلاش میں ہو، ہم نے اس طرح کے نقش و نگار والا بچہ ہم نے مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا ہے۔ باپ اور چچا اور رشتہ دار
خاندان کا ایک قافلہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ گیا. جب وہاں پہنچا تو واقعی بیٹا مل گیا. جپھی ڈال کے ملے, سینے سے لگا کے روئے, باپ بھی رویا, بیٹا بھی رویا, چچا بھی رویا, رشتہ دار کے خاندان کے مامے چاچے جو بھی ساتھ آئے تھے وہ سارے روئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, ساری اپنی داستان سنائی. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھری داستان ان کی سنی, ان کا اس طرح ہمارا بچہ سودا سلب لینے کے نکلا تھا, ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا, اب پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ کے اندر ہے. یا رسول اللہ ماں بے قرار ہے, بے چین ہے, راتوں کو سوتی نہیں ہے, ہماری حالت بری ہو چکی ہے. یا رسول اللہ آپ جتنی قیمت اس کی لینا چاہیں لے لیں, ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ درد بھری ان کی داستان سنی تو آپ مغموم ہو گئے. آپ نے کہا کہ بھائیو قیمت کی کیا بات ہے, قیمت کو چھوڑو, تم اپنے بچے کو اگر وہ جانا چاہتا ہے خوشی سے ویسے لے جاؤ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا. زید بن حارثہ آئے, حضور نے فرمایا بیٹا یہ تمہارا والد ہے, یہ تمہارا چچا ہے, تمہاری ماں بے چین ہے تمہاری وجہ سے, یہ دیکھو تمہاری محبت کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں, جاؤ میں تمہیں خوشی کے ساتھ آزاد کرتا ہوں, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر جاؤ. حضرت زید بن حارثہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا, سنا آپ نے, تو رو پڑے, ہچکیاں لے کے رو پڑے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے باپ چھوڑنا گوارا ہے, چچا چھوڑنا گوارا ہے, اپنا وطن چھوڑنا گوارا ہے, میں ماں کو چھوڑ سکتا ہوں, یا رسول اللہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. اخلاق ایسا دیکھا تھا, حضور کی عادت, حضور کی محبت ایسی پائی تھی. اب ساری محبتیں حضور کی محبت پہ قربان کر رہے. چھوٹا سا بچہ جب تو سمجھ بھی نہیں ہے, 8 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں, آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, آپ کے دامن رحمت سے میں جدا نہیں ہو سکتا. وہ بھی رو رہا ہے, ادھر ماں باپ رو رہے ہیں. لیکن باپ نے پھر یہ فیصلہ کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جتنی ہم اس سے محبت رکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم سے بڑھ کے یہ آپ سے محبت رکھتا ہے, اگر ہم اس کو لے گئے, ہم تو اس کے بغیر گزارا کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے بغیر نہ جی سکے, اس کی روح پرواز کر دے. یا رسول اللہ ہم خوشی سے آپ کے پاس اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, جب ہمارا دل کیا کرے گا ملنے کے لیے ہم چکر لگا لیا کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو خوشی سے رخصت کیا, والد چچا چلے گئے. اب زید بن حارثہ کا بازو پکڑا, حضور حرم کعبہ کے اندر آ گئے. جتنے سردار, جتنے وہاں پہ لوگ مجمع کے اندر بیٹھے تھے, حضور نے فرمایا سنو لوگو, آج کے بعد یہ زید بن حارثہ کوئی غلام نہیں ہے, آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے. یہ وہ واحد شخص تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا. پھر کئی سالوں تک صحابہ ان کو زید بن محمد کہہ کے پکارتے رہے. پھر قرآن نازل ہوا, ما کان محمد نبا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ولکن رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور اللہ کے آخری نبی ہیں. ادعوہم لآبائہم, اور اولادوں کو, لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. تو جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ ان کو زید بن حارثہ, والد کا نام حارثہ تھا, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے دوبارہ ان کے والد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. تو اب یہ قیامت تک حکم ہے, کوئی بھی کسی کا لے پالک بچہ رکھ لے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی شناخت بدلے. یہ سخت حرام کام ہے. لوگ اس کی شناختی بدل دیتے ہیں, سکولوں کے اندر, سرٹیفکیٹ کے اندر, شناختی کارڈ کے اندر لے پالک بچے کے والد کے, اصلی والد کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ لیتے ہیں. علماء کرام نے سخت حرام لکھا ہے. بے شک بیٹا بنائیں, پیار کریں, محبت دیں, پالیں, ساری کمائی اس کی کھائیں, خدمات لیں, لیکن اس کے اصلی باپ کا نام چلے گا. نکاح میں بھی, شناختی کارڈ میں بھی, سرٹیفکیٹ میں بھی, سکول کالج میں بھی, ہر جگہ پہ جب باری آئے گی نام لکھنے کی, کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا اصلی نام لکھے گا, پالنے والا ویسے اس کو بطور پرورش کے بیٹا کہہ کے پکار سکتا ہے. تو جب یہ حکم ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کے اصل والد کے نام کے ساتھ ان کو پکارا کرو. ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کی بڑی پرانی خادمہ تھی حضرت ام ایمن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا, نکاح کر دیا, ان سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں, جب مکہ فتح ہوا تو اونٹنی پہ جو شخص سوار تھا, لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو یہ بچہ سوار ہے یہ کوئی امام حسن ہوں گے یا امام حسین ہوں گے, نواسا ہوگا, کوئی پوتا ہوگا حضور کا, نہیں,
لیکن غلام ابن غلام کو ایسی محبت دی، ایسا اخلاق پیدا کیا کہ فتح مکہ والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھایا ہوا ہے سواری پہ، ایسی محبت دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو آج ہماری فتح کا دن نہیں، آج غلاموں کی آزادی اور فتح کا دن ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے سواری بنا کے چلتے تھے، اسی طرح حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بھی اپنے کندھے پہ اکثر سوار کر لیتے اور یوں ہی صحابہ کی جماعت میں آ جاتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم تھا، ایسا اخلاق تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ طائف کہ مکہ کے اندر تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور یہاں پہ ناگوار ہے، لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ باہر نکلا جائے۔ تو 120 میل دور مکہ سے طائف کا بازار ہے، بہت مشہور تھا اس زمانے کے اندر علاقہ، آج بھی وہ طائف کی وادی وہاں پہ بازار موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے گئے۔ جب وہاں سرداروں کو دعوت دی، بجائے دین حق کو قبول کرنے کے، اللہ کا پیغام ماننے کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، کلمہ پڑھتے، ان سرداروں نے نوجوان لفنگے لڑکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دے۔ یہ دوسری تیسری کی کہانیوں کے اندر ہم پڑھتے آئے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے لگائے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالیاں دی، برا بلا کہا، دھکے دیے، یہاں تک کہ پکے پتھر، پہاڑی کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ مارے۔ آپ کے سر مبارک، آپ کا جسم مبارک زخمی ہوگا، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ زید بن حارثہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طائف کے بازار سے نکلنے سے پہلے سارا جسم خون سے بھر چکا تھا، اور جو نیچے بوٹ پہنے ہوئے تھے وہ بھی بوٹ بھر کے ان کے اندر سے پانی بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، اتنا زیادہ لہو لہان کر دیا تھا دونوں ہستیوں کو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم زید بن حارثہ کو لے کے طائف کے بازار سے باہر نکلے، ایک باغ تھا، ٹیک لگا کے درخت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے، اس کی بات سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فرشتے نے سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں پہاڑوں پہ مقرر فرشتہ ہوں، دنیا بھر کے اندر پہاڑوں کی ڈیوٹی اللہ نے میرے سپرد کی، یا رسول اللہ آپ صرف حکم کریں، یہ جو طائف کی وادی ہے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے، آپ حکم کریں، میں پہاڑوں کو حکم دیں یہ آپس میں ملے، ان کو کچل کے رکھ دیں سب کو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور نے دعا دی، اہدی قومنا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا تجھ فرشتے واپس چلا جا، آج یہ لوگ نہیں تو ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد کل میری صحابی ہوگی، کل وہ میرے کلمہ گو ہوں گے، کل وہ اسلام کے پیکر ہوں گے، یہ نہیں مانتے تو کل آنے والی ان کی نسلیں مانیں گی۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ طائف کی وادی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا تھا، اگر حضور چاہتے تو ایک جملے سے ان کو تہو بالا کر کے غرق نیست و نبود کر دیتے، پہاڑوں کے اندر کچلوا دیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کی دعا فرمائی، اور اس کے بدلے کے اندر پھر جب وہاں سے اسلام کا نور پھوٹا، صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، تو پھر پوری دنیا کے اندر وہ اسلام پھیلا۔ فتح مکہ والے دن یہی لوگ تھے، طائف کے بازار والے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے رہے تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے تھے، جو گالیاں دے رہے تھے، جو لہو لہان کر رہے تھے، جو حضور کو جادوگر شاعر کہہ رہے تھے، جو حضور کو جھوٹا معاذ اللہ کہہ رہے تھے، یہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، شہید کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، جو 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہفتی سے مٹانے کے لیے آ گئے تھے، اب یہ سارے لوگ مجبور ہو کے فتح مکہ والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ اب یہ 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ حضور نے فرمایا، ایک جملہ بولا، سب کے سب لرز گئے اور کانپنے لگے۔ فرمایا کہ بتاؤ وہ جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، اگر میں اس کا بدلہ لوں تو تمہارے ساتھ کیا بنے گی؟ ان کو پتا تھا ہماری بیویاں آج بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے آج یتیم ہو جائیں گے، اور درندوں سے ہمارے گوشت نچوا کے ان کی بوٹیاں کر کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارا منظر وہ دیکھ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، کہنے لگے نبی کریم اخ کریم ابن اخ کریم قد قدرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، کریم نبی ہیں، کریم بھائی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بھائی یوسف نے اس دن اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج بھی میں تمہیں یہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کو معافی ہے، تم سب آزاد ہو۔ جب یہ اخلاق دیکھا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لیتے
تو ظاہری بات ہے جس کا گھر والا مرنا تھا وہ سارے حضور کے مخالف ہو جانے تھے، جس کا ماں بننا تھا اولاد نفرت کرتی، جس کی ماں مرنی تھی اس کا کنبہ حضور سے عداوت رکھتا، لیکن حضور نے یہ جملہ، یہ اخلاق کریمہ پیش کر کے پورا جو حرم کعبہ تھا وہ کافروں سے بھرا ہوا تھا، 1.25 لاکھ لوگ موجود تھے، تو جب یہ لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا کہ آج میں تم کو کھلی معافی دیتا ہوں، تم پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، تمہیں سارے بدلے معاف ہیں، تو ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں گونج اٹھی، تو 1.25 لاکھ شخص صحابی بن گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کے۔ آج ہم مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا کردار اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے کردار اخلاق کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے سگے رشتے، ہمارے خونی رشتے ہم سے دور ہیں، ہمارے کردار کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں ہیں، خاندانی نا اتفاقیاں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو اپنا اخلاق دکھا کے کافروں کو قریب کر رہے ہیں اور ہم اپنوں کو ہی دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے، اخلاق، آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ چند مہمان آ گئے، حضور نے صحابہ میں اعلان فرمایا، صحابہ جس کے گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام ہے وہ ان میں سے ایک ایک مہمان کو لے جائے، ان کی رات گزارے۔ تو سارے صحابی ایک ایک مہمان کو لے گئے، لیکن ایک بندہ تھا جس کو کوئی بھی نہ لے کر گیا، اس کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ کھاتا بہت ہے، اس کی عادت بڑی بری ہے، تو سب نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی بھی نہ اس کو لے کے گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات پڑی تو اس کو خود آپ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، ہے مہمان، ہے کافر، اور سب سے برا بندہ ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کردار بھی اچھا نہیں ہے، سب نے چھوڑ دیا، لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے میرے حضور ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا اس کو دیا، وہ بھی کھا گیا، کہنے لگا اور لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کا کھانا وہ بھی دے دیا، رات کو حضور کی بیویاں اور بچے بھوکے سوئے، یہ شخص سارا کھانا کھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جتنی بکریاں تھیں ان کا دودھ چویا، سب بکریوں کا دودھ دھو کے اس کو پلایا، سارا پیا، کہنے لگا اور لاؤ۔ یعنی کردار دیکھیں اس کا کیسا ہے، اور کھانے کی عادت دیکھیں اس کی کیسی ہے، اور مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ تھا سارا کھلا پلا دیا۔ اب جب رات ہوئی تو اس کو سلا دیا، ایک کمرہ دے کے بستر بچھا دیا اس کے لیے۔ تو ایک خادمہ رات کو اٹھی، اس نے عادت کے مطابق دروازے کے باہر کنڈی لگا دی۔ اب اس کو رات کو پیشاب کی حاجت ہوئی، جب قضائے حاجت پیٹ میں درد ہوا تو اب یہ باہر نکلنا چاہا تو دیکھا باہر سے دروازہ بند ہے، بڑی تکلیف، بڑا پریشان، اسی حالت کے اندر بے چین ہو کے سو گیا۔ خواب دیکھا کہ جنگل کے اندر پھر رہا، اب یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں اور مجھے پیشاب بڑا تیز آیا ہوا ہے، اب جنگل کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے خواب کے اندر، لیکن دیکھ خواب رہا ہے، خواب کے اندر یہ معاملہ کر رہا ہے اور حقیقت کے اندر اس کے ساتھ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو بستر خراب ہوتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے، بڑا بے چین ہوتا ہے اور بڑا نادم ہوتا ہے کہ یہ کیا بن گیا میرے ساتھ۔ اب بسیار خوری کی یہ بری خصلت، اب یہ شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو وہ خادمہ نے، نوکرانی نے کنڈیاں کھول دی دروازوں کی، اس کی بھی جب کنڈی کھلی تو یہ منہ چھپا کے صبح سویرے اندھیرے کے اندر نکل گیا، بھاگ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ضیافت کرنے کے لیے کہ دیکھوں مہمان کو اٹھاؤں، حال احوال پوچھوں، جب اندر آئے تو مہمان کوئی بھی نہیں تھا، بستر خالی تھا اور بستر پلید پڑا ہوا تھا، نجاست لگی ہوئی تھی بستر کو۔ اب اس سے پہلے کوئی اور اٹھتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں کیسی پردہ پوشی فرماتے کہ اس کا عیب کسی اور کو نہ پتہ چلے، ابھی اندھیرا ہے، کوئی اور نہ دیکھ لے اور دیکھ کے اس کے بارے میں کیا سوچے گا، ہے کافر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس کا نجاست والا بستر دھونے لگ گئے۔ اب اتنے میں یہ کہیں ابھی تھوڑا نزدیک ہی گیا ہوگا، زیادہ دور نہیں، اس نے دیکھا کہ میرا ہیکل، کافروں کی ایک نشانی ہوتی ہے، گلے کے اندر ہار ہوتا ہے، یہ اپنے سے جدا نہیں کرتے، اس نے دیکھا میرا ہیکل وہ رات بستر کے اندر اتار کے سویا تھا ادھر ہی رہ گیا ہے، اس نے کہا ابھی تو کوئی نہیں اٹھا ہوگا، رات کا اندھیرا ہے، جلدی سے جا کے اٹھا کے لے آتا ہوں، پھر نکل جاتا ہوں۔ جب یہ واپس آیا اپنا ہیکل اٹھانے کے لیے، اپنا ہار اٹھانے کے لیے وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ نبیوں کا سردار، مسلمانوں کا آقا میری گندگی خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہا ہے۔ پیروں میں پڑ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق کریمہ دیکھ کے ایسا مجبور ہوا اور اتنا متاثر ہوا
یا رسول اللہ یہ گندگی تو دھلتی رہے گی، لائیں مجھے دیں یا میں خود دھوتا ہوں، پہلے میرے دل کی گندگی دھو کے مجھے مسلمان کر دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پڑھ کے یہ مسلمان ہو گیا۔ یہاں تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زید بن صعنہ یہ یہودی تھا اور بہت مالدار شخص تھا، بہت بڑا سخی مالدار شخص تھا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اپنے دور کا سمجھا جاتا تھا، عالم بھی سب سے بڑا اور مالدار بھی بہت زیادہ۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کوئی سودا طے کیا، حضور نے پیسے پہلے لے لیے اور طے ہوا تھا کہ حضور کھجوریں دیں گے فلاں دن، اس کو 2 دن ابھی باقی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ پہلے ہی پہنچ گیا، ابھی 2 دن باقی تھے، کہنے لگا لاؤ میرا مال دو، جو پیسے لیے میرا مال دو۔ حضور نے فرمایا ابھی تو ٹائم رہتا ہے، باقی ہے بھی ٹائم، جو وعدے کے مطابق تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ تم جو یہ خاندان والے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قبیلے کے سرداروں کے نام لے کے کہنے لگا کہ عبد المطلب کے خاندان والے کرتے ہی ایسا ہو، ہمیشہ جو ہے سودا بازی اس طرح غلط انداز میں کرتے ہو، برا بھلا کہنے لگا، سخت لفظ کہنے لگ گیا۔ جتنی یہ سختی کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نرمی فرماتے جاتے تھے، اور جتنی اس کی جہالت بڑھتی تھی اتنا حضور کا حلم بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، آپ نے نیام سے تلوار باہر نکال لی، کہا وہ گستاخ میرے حضور کے ساتھ اتنے سخت لہجے کے اندر بولتا ہے، رک میں تیری گردن قلم کرتا ہوں۔ حضور نے منع فرما دیا، کہا عمر تم اس کی گردن قلم کر، اس کو بلکہ تم مجھے سمجھاؤ، یا رسول اللہ اس کا حق بنتا ہے تو اس کو دے دیں۔ عمر تم اس کو کیوں کہہ رہے، تم مجھے سمجھاؤ، تم مجھے کہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں منگوائی، کہا کہ یہ اس کا اتنا حق بنتا تھا، یہ سودا طے ہوا تھا، یہ دے دو، اور یہ اتنی اور اوپر دے دو۔ حضور نے ایک ٹوکرا اوپر بھی دے دیا اور کہا کہ اس سے معذرت بھی کرو، جو تم نے اس کو تیز نظروں سے دیکھا ہے، اس کے ساتھ جو تم نے سخت گفتگو کی ہے، اس کا جو دل دکھا ہے، اس کے نذرانے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ کچھ اوپر دے دو اور اس سے تھوڑی معذرت بھی کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، یہودی عالم کو، زید بن صعنہ کو کھجوریں دی، کہنے لگا یہ تمہارا جو مطالبہ تھا، معاہدہ تھا، یہ اس کے مطابق کھجوریں اور یہ اوپر ہیں۔ کہنے لگا اوپر کس چیز کی؟ کہنے لگے وہ جو میں نے تمہیں تیز نظروں کے ساتھ دیکھا ہے، تمہیں جو میں نے سخت الفاظ بولے ہیں، یہ اس کے بدلے میں میرے آقا نے کہا کہ اس کی دل جوئی کے لیے، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا اس کو اور محبت کے طور پہ نذرانہ اور اوپر پیش کر دو۔ جب اس نے یہ عالم دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا کہ میں اتنی بد مزاجی کر رہا ہوں، میں اتنی جہالت بھرے جملے بول رہا ہوں، میں سختی کر رہا ہوں، اور یہ مسلمانوں کا نبی ہے، یہ آقا ہے، کہ ان کی نرمی بڑھتی جا رہی ہے، ان کا حلم ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، قوت برداشت کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اخلاق دے کے کہنے لگا کہ عمر مجھے اپنے نبی کے قدموں میں لے چلو، ان جیسا شخص میں نے دیکھا، یہ اللہ کے سچے رسول ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تم یہودیوں کے عالم ہو، لیکن افسوس اس بات پہ ہے تم عالم ہو کے جاہلانہ رویہ اپنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یہ کام میں نے جان کے کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے جان کے کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عمر کو کہنے لگا تم جانتے ہو تورات کا میں سب سے بڑا عالم بھی ہوں اور اپنے یہودیوں کے اندر سب سے بڑا مالدار بھی ہوں۔ میں نے کہا وہ 2 نشانیاں کون سی تھی؟ تو وہ زید بن صعنہ کہنے لگا 2 نشانیاں یہ تھی کہ آخر الزمان نبی کی نشانی یہ ہوگی، ان کے ساتھ جیسا بھی جہالت کا برتاؤ کرو گے تو ان کا حسن اخلاق جہالت پہ غالب آ جائے گا، اور جو ان کے ساتھ جتنی سختی کرے گا ان کی قوت برداشت، ان کا حلم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ کہا یہ 2 نشانیاں میں نے دیکھی وہ پوری ہیں تو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہنے لگے عمر گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنا مال کمایا وہ اپنے مال کا آدھا حصہ میں نبی پہ قربان کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مالدار شخص اپنی زندگی کا آدھا سرمایہ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس اخلاق کریمہ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، یہ آپ کا کردار تھا، یہ حسن اخلاق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسی طرح سفیان بن امیہ یہ کافروں کا سردار تھا بہت بڑا، اور اسلام کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا تو یہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ سفیان بن امیہ اس نے ارادہ کیا اب اگر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، پتہ نہیں کیسی بری موت مجھے ماریں گے، اس سے بہتر ہے کوئی آسان موت خود ہی مر جاتا ہوں۔ اس نے اپنے دوست عمیر بن مصعب کو کہا کہ میں سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے خودکشی کرنے لگا ہوں، اور کہہ کے نکل پڑا یہ سمندر کی طرف۔
ادھر حضرت مصعب بن عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے، یا رسول اللہ میرا ایک دوست ہے تو آپ سے سخت عداوت رکھنے والا شخص، دنیا کے اندر جو آپ سے سب سے زیادہ نفرت رکھتا ہے وہ سفیان بن امیہ ہے، یا رسول اللہ اسلام کا سخت دشمن ہے لیکن وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ ڈر کی وجہ سے کہ مسلمان پکڑ کے اب مجھے مار دیں گے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسے کیے تھے، اسلام کو نقصان ہی بہت پہنچایا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی عداوت ہی بہت زیادہ تھی۔ یا رسول اللہ آپ اسے امان دے دیں، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ حضور نے فرمایا جاؤ عمیر اس کو امان دیا۔ وہ دوڑا اس کا دوست پیچھے، ابھی وہ چھلانگ لگانے لگا تھا، کہا رک جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں امان دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا تم مجھے ویسے ہی خودکشی سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا امان دیا، کوئی نشانی ہے؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی امامہ شریف نکال کے دکھا دیا، کہا یہ دیکھو۔ حضور نے نشانی کے طور پہ اپنے سر کی پگڑی مبارک اتار کے دے دی ہے کہ اگر نہ مانے تو دکھا دینا کہ نبی نے امان دے دی ہے۔ تو آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے تجھے امان دی ہے۔ کہنے لگا مجھے 2 مہینے کی مہلت دے، میں ابھی بھی اسلام کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی معافی تو حضور نے دے دی، ابھی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی اسلام کا دشمن ہے۔ کہنے لگا 2 مہینے مجھے اور دے، میں سوچ و بچار کروں گا۔ حضور نے فرمایا 2 چھوڑ، تجھے 4 مہینے عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ حضور نے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نہ 2 ہی نہ 4 ہی، اسلام کے اندر اب تک جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور مجھے پوری دنیا کے اندر جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ آپ تھی، یا رسول اللہ آج میں آپ کا کردار دیکھ کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب جو شخص ہے وہ مجھے آپ لگتے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ سب سے بڑا دشمن بھی سب سے زیادہ محبوب دوست بن گیا، سب سے زیادہ محبوب غلام بن گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جا رہے تھے ایک روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر ایک مائی کھڑی دیکھی، آپ نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، اس کے اندر ایک غلطی بھی ہے، بڑی مشہور غلطی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ پھر کبھی کسی مقرر سے سنیں تاکہ ہمیں غلطی کا پتہ بھی چل جائے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مائی تھی جو حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی، اور جو وہاں پہ مکہ شریف جاتے ہیں یا مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ وہ ہم نے گھر بھی دیکھا ہے جہاں سے مائی کوڑا پھینکتی تھی، وہ کھڑکی بھی ہم نے کھلی دیکھی ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا مبارک پھینکنے والی، صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں اشارہ نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے، اس کا ہاتھ توڑ کے رکھ دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی روزانہ نبی پاک پہ گندگی پھینکتا رہے؟ یہ جو حدیث ہے نا یہ جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے۔ محدثین نے کہا ہم 1400 سال ہو گئے ہیں اس مائی کو ڈھونڈ رہے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر جو حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ یہ مقررین کو، مبلغین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے قصے کو مزہ دینے کے لیے ایسی جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں کہ لوگوں کو تو وہ ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر بڑی سخت بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے تو وہ لا کے دکھائے۔ محدثین 1400 سال سے کوڑا پھینکنے والی مائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں تو نہیں ملی، لیکن یہ چھوٹے موٹے تقریروں کرنے والے مبلغین کو، مقررین کو، عوام الناس کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئی، جو کہتی تھی روزانہ حضور پہ کوڑا پھینکتی ہے، ہم نے وہ کھڑکی بھی دیکھی ہے، وہ کھڑکی کھلی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے۔ حدیث اصل لفظ جو ہے وہ یہ ہے، اس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک مائی کو حضور نے دیکھا کہ اس نے بہت زیادہ سامان پکڑا ہوا ہے، گٹھڑی ہے بہت بھاری، اس سے اٹھائی نہیں جاتی۔ حضور یہ منظر دیکھ کے سمجھ گئے یہ مدد چاہتی ہے، یہ عورت کہ اس کے پاس یہ سامان زیادہ ہے، یہ چاہتی ہے کوئی میرے ساتھ ہیلپ کرے، مدد کرے، اٹھا کے میرا سامان جہاں اس نے جانا پہنچا دے۔ حضور اس کے پاس گئے، کہا کہ اماں کیا بات ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ میرا سامان ہے، ذرا بھاری ہے، میری مدد تو کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اماں جانا کہاں پہ ہے؟ کہنے لگی یہ تو نہیں پتا کہاں جانا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اب میں نے مکے نہیں رہنا۔ حضور نے پوچھا کہ اماں مکے کیوں نہیں رہنا؟ کہنے لگی کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں مکہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ نہیں مجھے پتا جانا کہاں ہے، لیکن میں مکہ نہیں رہنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا چل اماں جدھر تک تو کہتی ہے میں تیرا سامان اٹھا کے بھیجتا ہوں۔ اب اسے نہیں پتا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کی گٹھڑی اٹھائی سامان والی، اور جہاں تک اس کے ساتھ دھوپ کے اندر، کڑی کڑتی سختی دھوپ کے اندر نازک بدن ہے، گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ جن کے نخرے بوجھ اٹھاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر عورت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو آگے آگے مائی ہے، پیچھے پیچھے حضور ہیں۔ کہا کہ بس بیٹا یہاں رکھ دو، تو بس تم جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ
اب میں اور آگے کہیں جانا چاہتی ہوں تو بتاؤ میں آگے بھی چھوڑ دوں. نہیں میں نے یہیں تک جانا ہے، بس یہاں تم رکھ دو، آگے میں بندوبست خود کر لوں گی، تم جاؤ بس. اچھا بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تم نے اتنے میرے ساتھ محبت کی، بڑی دعائیں دی حضور کو، نام تو بتاتے جاؤ تمہارا نام کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. حضور کہنے لگے کہ وہ جس محمد سے بچ کے تم جانا چاہتی وہی محمد میرا نام ہے. وہ کہنے لگی پھر جہاں سے گٹھڑی اٹھائی تھی دوبارہ گٹھڑی میری وہیں چھوڑا. میں نے سنا کچھ اور تھا، اگر یہ محمد ہے تو پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ کردار تھا جو کافر بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. آج ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے کہ مسلمان ہمیں دیکھتا ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے. گھریلو ناچاکیاں ہیں، خاندانی نااتفاقیاں ہیں، خونی رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مرنے مرانے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے بن گئے ہیں، آپس میں مسلمان بھائی ہیں. تو یہ صفت کریمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عادت مبارکہ جو اللہ کو بڑی پسند ہے. حضور نے اپنی امت کو اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے. کہا کہ میزان کے اندر سب سے بھاری جس کا وزن ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. اے میری امت کے لوگوں اچھے اخلاق اپناؤ، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب جنت کے اندر وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہے، ہمیں آج اس کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، نرمی والا بنائے، قوت برداشت حوصلہ کرنے والا بنائے، درگزر معاملوں کرنے والا بنائے، آپس میں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.